اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز اب سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دلی دعائیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت رکھے اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے روزمرہ کے اخلاق کے بارے میں ایک بہت ہی خبردار کر دینے والی حدیث مبارکہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں زیادہ دور بد اخلاق، بیہودہ گو، پھیلا کر لمبی بات کرنے والے اور جبڑا کھول کر بے تکلف بولنے والے ہوں گے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب انسان اس کو قرار دیا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، وہ آخرت میں آپ کے قریب بھی ہوگا اور اس کے اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہوگا، اور اس کا متضاد ہے مبغوض، یعنی مبغوض اور آخرت میں زیادہ دور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ دور ہونا کسی قیامت سے کیا کم ہوگا یہ ہمارے لیے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بد اخلاق، بیہودہ گو، پھیلا کر لمبی بات کرنے والے اور جبڑا کھول کر بے تکلف بولنے والے، یعنی بے فکر ہو کر بولنے والے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے، اور ہم جب بھی بات کریں تو اس بات میں خیر ہو، خیر والی بات کو آگے پھیلائیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے اخلاق کو سنواریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہر عمل، ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے اخلاق حسنہ لے سکتا ہے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔